فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزاداران حسین، 40 کا عشرہ ہے اور جعفریہ سینٹر اٹلانٹا میں تیسری مجلس ہے یہ سلام کے اوپر، چوتھی مجلس ہے، 4th مجلس ہے اس سلام کے اوپر۔ مولا ہمارے سلام کو قبول کرے، بس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہماری لائف میں، اس لیے کہ سلام کے وقت جب بھی کوئی جواب دیتا تو دیکھ کر دیتا، تو ہمارے لیے سب سے بڑا آنر ہے کہ مولا حسین ہم کو دیکھ لیں۔ کیا بول رہا ہے یار، سب سے بڑا آنر، اس لیے کہ میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ امام حسین مجھے دیکھیں، آپ کے ہوں گے، میرے تو نہیں ہیں۔ تو اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھو کہ مجھے میرے گناہ پتہ ہے، آپ کے گناہ مجھے پتہ نہیں۔ ہمیشہ یہ سوچنا کہ میں مومن نہیں ہوں، سامنے والا مومن ہے۔ اب آپ تو سبھی مومن ہیں، کنفرم مومن ہیں آپ لوگ تو بہرحال سلام ایک ایسی چیز ہے، جتنا ہو سکے کنٹینیو کرتے رہو سلام کو، 24 گھنٹے میں بار بار بول رہا، چوتھی دن آج کہ یہی سلام تم کو بخشوائے گا بھی۔ روز سلام کرو، ایوری ڈے سلام کرو، ہر لمحہ سلام کرو۔ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ وضو کرو یا وضو سے نہ ہو، ڈزنٹ میٹر، سلام کر لو بس۔ اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری لائف میں تمہاری تھنکنگ بدلتی، سوچ بدلتی تمہاری، اس لیے سوچ بدلتی کہ مولا کی ایک نظر کرم، کنسٹنٹ نظر کرم تمہارے اوپر رہتی۔ اگر 24 گھنٹے حسین دیکھتا رہے تو کیا بات ہے یار۔ اعمال میرے نہیں ہیں، میں کچھ اس قابل نہیں ہوں۔ دیکھیے نماز، روزہ، حج سب اپنی جگہ پر واجب ہے، وہ حسین ہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اپنی جگہ میں کمپیئر نہیں کر رہا، غلط نہیں سمجھ رہا، لیکن وہ سب ایک طرف ہے، سلام حسین ایک طرف ہے۔ ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ آج میں زیارت 40 دیکھ رہا تھا، زیارت کسی مولا حسین کی زیارت میں اتنے سلام نہیں ہے جتنے عاشورہ میں یا وارثہ میں۔ کسی مولا حسین کی کئی زیارت ہے، اب زیارت 40 دیکھ لو، زیارت نیمہ شعبان دیکھ لو، زیارت روز عرفہ دیکھ لو، مولا حسین کی کئی زیارت ہے، لیکن یہ 2 زیارت میں عجیب انداز ہے۔ جیسا وارثہ ہے، آج شب جمعہ ہے نا، آپ روزی وارثہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وارثہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جو 12 مرتبہ یا 13 مرتبہ مسلسل آپ حسین سے کانٹیکٹ میں رہتے، 13 ٹائمز، آپ امیجن کریے 12 دفعہ، 12 ٹائمز اگر مولا حسین آپ کو کنٹینیو دیکھتے رہے تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ سے، السلام علیکہ یا سار اللہ و ابن سارے تک، آپ ایک ایک نبی کا واسطہ دے کے آپ امام کو سلام کر رہے ہیں اور مولا حسین آپ کو جواب دیتے جا رہے ہیں۔ آپ سوچو کہ ہم کتنا ایزی لے رہے ہیں، ہمارے پاس کتنی بڑی گولڈ کی مائن ہے یہ۔ ہر پرابلم کے لیے تم ہر پرابلم سالو کر سکتے، رزق کا پرابلم، زندگی کا پرابلم، بیماری کا پرابلم، 1000 پرابلمز جو ہم ادھر ادھر پریشان ہو رہے ہیں نا، یہ زیارت وارثہ پڑھو یا زیارت عاشورہ پڑھو۔ اس کے بعد پھر 40 کی زیارت تو 8 ربیع الاول تک پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن یہ ساری زیارت اپنی جگہ پر ہم حسین کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ سلام تو کر رہے ہیں آپ، مولا حسین سے قریب ہو رہے ہیں، بٹ ہم پلان کیا کر رہے ہیں مولا حسین کے لیے، کہ ہم کرنا کیا ہے؟ ہم کو خالی اسی طرح بیٹھنا ہے جیسے ایک نارمل لائف گزر رہی،
بزنس ہے، جاب ہے، آفس ہے، فیملی ہے، گھر ہے، بس یہی ہمارا زندگی ہے. یا جعفری آنا 40 کا عشرہ ہے، آ رہے چلے جائیں گے. اس کے بعد پلان کیا حسین کے لیے؟ کچھ نہیں کیا. اگر کچھ نہیں کر رہے تو پھر وہ مقصد حسین کو پیش نہیں کر رہے. حسین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم صرف عزاداری کرو، نہیں، تمہاری لائف میں جیسے پہلے دن سے بڑھ رہا چینج آتے جانا. اور سب سے بڑی جو مولا حسین کی زندگی کا جو سب سے امپورٹنٹ پہلو میسیج ہے نا، میں نے 1 2 یا 3 میسیجز دیا آپ کو عاشورے کے. آج 4تھ میسیج ہے کہ پروپوگیشن. سمجھ رہے آپ پروپوگیشن مطلب کیا ہے؟ تبلیغ. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ. پھر کیا ہے؟ وامرت بالمعروف ہے اور نہیت عن المنکر. آپ 24 گھنٹے میں اگر ایک دفعہ بھی میں غور سے سنو، امر بالمعروف نہیں کر رہا تو مقصد حسین کو پیش نہیں کر رہا، مقصد کربلا کو پیش نہیں کر رہا. یہ زیارت کے جملے میرے جملے نہیں ہیں، میرے امام کے جملے. کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کی، اچھے کام کی دعوت دینا. آپ سٹارٹ کیسا کریں گے؟ میرا مطلب نہیں ہے کہ اٹلانٹا کے بازار میں جاؤ، میرا مطلب یہ نہیں کہ یونیورسٹیز میں چلے جاؤ، میرا مطلب نہیں ہے کہ تم جا کے مالز میں کھڑے رہ کے امر بالمعروف کرو. نو، آج کا زمانہ یہاں وہاں جانے کا نہیں. اپنے گھر سے سٹارٹ کرو، گھر کی باؤنڈریز کو مضبوط کرو. کچھ نہیں کرتے نا، بہت آسان طریقہ بتا رہا. آپ کا بیٹا پڑھتا ہے نماز، آپ کی بیٹی نماز پڑھتی ہے. آپ مثال دے رہا میں، آپ ایک صلوات پڑھ لیں. آپ میری طرف متوجہ رہیں یار، 1 گھنٹے کی تو مجلس ہے بس. تو سب پڑھ رہے ہیں، آپ کی اولاد پڑھ رہی نماز. بہترین امر بالمعروف، ایٹ لیسٹ یو کین سے ٹمارو ٹو یور امام کہ مولا میں نے کیا ہے. ہر دن تم امر بالمعروف کر رہے تو ہر دن کربلا کے میسیج کو زندہ رکھ رہے. بچے کو خالی ریمائنڈ کرو، بیٹا نماز پڑھ لو، یہ بھی امر بالمعروف ہے. کچھ نہیں، بچہ پڑھ رہا نماز، بٹ آپ ریمائنڈ کر رہے، ماں ریمائنڈ کر رہی، بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا یہ عمل کر لو. ہر اچھا کام، یہ نہیں کہ صرف نماز، یہ نہیں ہے کہ صرف روزہ، یہ نہیں ہے کہ اسلام، کوئی اچھا کام ہو، ہمیشہ بچوں کو ایڈوائز کرو. اور اس کے بعد یہ بتاؤ کہ اب جیسے 40 آ رہا، کتنی ہماری کمیونٹی کے بچوں کو معلوم ہے کہ واٹ از 40؟ یہ کیا ہے 40؟ فارملٹی نہیں ہے کہ جعفریہ میں آنا، 40 کے دن اعمال کرنا، چلے جانا. وائی؟ کتنے دن پہلے سے ہم کو انتظار کرنا ہے 40 کا؟ کتنے دن پہلے سے عاشورے کا انتظار کرنا تھا؟ ہماری پریپریشن کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ آج ماشاءاللہ آپ لوگ سب بڑے، مولا آپ کو سلامت رکھے. نبی خضر کی زندگی دے یار آپ لوگوں کو، لیکن ایمان کے ساتھ دے، پیسے کے ساتھ نہیں، ایمان کے ساتھ دے. اتنی لمبی. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ بچے آئیں گے، اگر نہیں معلوم ہے تو وہ بھی امریکہ میں کہیں اور. یہ تو شکر ادا کرو کہ تمہارا اتنا اچھا سینٹر ہے. لیکن ہم نے کیا بتایا 40 کے لیے؟ کتنا بتایا کہ 40 کی واک صرف واک نہیں ہے. میں نے واک کے اوپر بہت بولا ہے بامبے میں، وہ پورا چلا ہے. میں خالی ایک ہی ریمائنڈ کرتا، مثال کے طور پہ میں واک کر رہا، واک ٹو پیراڈائز ہے، واک ٹو پیراڈائز ہے. وہ نجف اشرف سے کربلا محلہ 80 مائلز کی واک ہے، 3 دن. لیکن واک بھی کیسا کر رہے ہیں؟ اگر اس واک میں کسی کی بات کر رہا، آپ کیا سمجھ رہے شیطان آپ کو واک فری کرنے دے گا؟ شیطان بولے گا اچھا یار تم جا رہے واک کر لو، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، آئی ایم ہیلپ لیس. نو، وہ کبھی اپنے آپ کو ہیلپ لیس نہیں بولتا. آپ کو واک آرام سے کرنے دے گا؟ کبھی نہیں کرنے دے گا. ہر سٹیپ پہ آئے گا، ہر منزل پہ آئے گا. آپ بولیں گے کہ واک پہ شیطان کربلا میں آئے گا؟ آپ بولیں گے کربلا میں شیطان آ جائے گا؟ کربلا مولا میں سب نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ہم کو بار بار زیارت نصیب کرے. مولا حسین کے ذریعے کے اندر صحن میں نماز ہوتی. جب مولانا نماز شروع کرتے تو کیا بول کے شروع کرتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. کربلا میں شیطان کہاں سے آ گیا؟ کیا بول رہا ہوں؟ سن رہے ہیں آپ میری بات؟ پلیز
خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے رہ کے نماز ہوتی، وہاں بھی شیطان سے پناہ مانگتے. جب نہیں آتا تو ہم پناہ کیوں مانگ رہے؟ آپ سمجھ لیں میری بات. مولا علی کے زری کے سامنے بھی اگر کوئی نماز پڑھ رہا تو انہیں بھی بولتا اعوذ باللہ. وہاں پہ بڑے بڑے مجتہدین نماز پڑھاتے، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن سب وہ پناہ مانگتے ہیں شیطان سے، پھر نماز شروع کرتے، اس لیے کہ وہاں بھی شیطان آ سکتا. اور ہم لوگ، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، ہر آدمی زیادہ اطاعت شیطان کی کرتا، اللہ کی کم کرتا. نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پر صبح اٹھ کے شیو کر رہے، کس کی اطاعت کر رہے آپ؟ صبح اٹھ کے کسی مومن کی غیبت کر رہے تو کس کی اطاعت کر رہے؟ جھوٹ بول رہے، کس کی اطاعت کر رہے؟ بزنس میں مجھ سے کہا نا کہ مولانا کیا بزنس میں جھوٹ بول سکتے؟ سب بزنس مین ہیں یہاں پہ. مجھے کہا مولانا کیا بزنس میں تھوڑا بھی جھوٹ نہیں بول سکتے؟ I said کہ why are you asking me? Go and ask امام علی. بولے مولانا کیا پاسبل ہے کہ تھوڑا بھی جھوٹ نہیں بول سکتے؟ 21st سینچری ہے. 21st سینچری میں کوئی سکسیسفل بزنس مین بن ہی نہیں سکتا جب تک جھوٹ نہیں بولا. کوئی گرو کر ہی نہیں سکتا جب تک جھوٹ نہیں بولا. I said no. اسلام پرمیشن نہیں دیتا. If you trust your امام, if you trust your امام حسین, پھر دیکھو ان کے اوپر. تو کہا نہیں مولانا ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ بغیر جھوٹ تھوڑا بھی جھوٹ بولے کوئی سکسیسفل بزنس مین نہیں بن سکتا. کیا امام کے زمانے میں کی کوئی مثال ہے؟ میں نے کہا میسا میں تمار کی ہے. تو پوچھا میسا میں تمار کا کیا بزنس تھا؟ میں نے کہا کھجور. بولتا کھجور کا بھی کوئی بزنس ہے؟ میں نے کہا آج کے زمانے کا کوئی ڈائمنڈ مرچنٹ ہو، اس زمانے کا کھجور والا تھا. یہ تو شکر علی کا ادا کرو کہ خیبر کو جتا کے فتح کر کے مسلمانوں کو مالا مال کر دیا. میرا مولا اگر فتح نہیں کرتا تو اسی طرح غریب رہتے ہیں. تو کہا میسم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کیا بزنس تھا؟ کھجور کا. میں نے کہا میسم کا بزنس کھجور کا تھا، ڈیٹس کا. کیا تھا؟ میں نے کہا کوفے کے بہت بڑے شو روم مال میں ان کا شو روم تھا. پلیز مجلس کے بعد مال کا نام نہیں پوچھنا. سمجھ میں آئی بات؟ تو پوچھا، میں اس کو شارٹ کرا 1 منٹ، یہ تو بات بیچ میں آ گئی. تو اس نے کہا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا میسم نے. کل کا کھجور آج فریش ہے بول کے نہیں بیچا. یہ نہیں بولا میسم نے کہ کل لایا تھا اور آج بولا نہیں یار کسٹمر آیا تو بولا فریش ہے، تو کہا یہ فریش ہے جبکہ کل کا تھا وہ. کبھی نہیں بولا. میں نے کہا نہیں بولا. کیا کوئی کتاب میں لکھا؟ میں نے کہا نہیں لکھا ہوا نہیں ہے. تو اس نے کہا لکھا ہوا نہیں ہے تو اتنا کانفیڈنس سے کیسا بول رہے کہ میسم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ میں نے کہا یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ میسم نے جھوٹ نہیں بولا، ہی نہیں لکھا ہوا. یہ ہے کہ بہت بڑا بزنس مین تھا، لیکن یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی میسم بیزی ہوتے تھے، مارکیٹ جانا پڑتا تھا، بازار جانا پڑتا تھا، تو وہ امام علی سے بولتے تھے آ کے 2 گھنٹے بیٹھ کے میرا دھندا کرو. کیا سمجھ رہے؟ میں نے کہا علی اس جگہ پہ کبھی بیٹھ نہیں سکتا جہاں بےمانی ہو. سمجھ آ گئی بات؟ تو جھوٹ تو چلتا ہی نہیں. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کر رہے کیا مولا حسین کے لیے، کیا بچوں کو کتنا بتا رہے. آپ بولیں گے کیا ضرورت ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات بولتا، یہ ایام بی بی سے ہے نا، شب عاشور شہزادی زینب کے خیمے میں جب مولا حسین گئے، ایک ایک خیمے میں جا رہے تھے. جناب لیلا کے خیمے میں گئے، جناب رباب کے، جناب ام فروا کے، سب خیموں میں جا کے بی بی زینب کے خیمے میں گئے. جب گئے تو کیا کیا بی بی نے؟ کیا دیکھا حسین نے؟ دیکھا کہ سامنے جناب اونو محمد بیٹھے ہوئے. بڑا مشہور واقعہ، اونو محمد بیٹھے ہوئے. اب بی بی زینب کیا بول رہے؟ پلیز اپنے دونوں بچوں کو، یہ دونوں بچے کس کے؟ بی بی زینب کے بچے، امام علی کے گرینڈ چلڈرن، نواسے، جناب جعفر طیار کے پوتے ہیں، گرینڈ چلڈرن. کس کے؟ علی کے. یہ بچوں نے آنکھ کھولی، علی کی گود میں کھولا. یہ بچوں کا براٹ اپ کیسا ہوا؟ امام حسن امام حسین نے ان کو ریز کیا، بی بی زینب کی گود میں ریز ہوئے. آپ انصاف سے بولو، کیا اونو محمد کو، بی بی زینب کو یہ ضرورت تھی کہ ان کو موٹیویٹ کرے کل دوسرے دن کے لیے کہ بیٹا کل اسلام پہ سیکریفائس کرنے کا دن ہے؟ میں پوچھ رہا.
کیا بی بی زینب کو ضرورت تھی اونو محمد کو موٹیویٹ کرنے کا؟ غور سے سنیں، وہ اونو محمد ہے، لیکن بی بی زینب نے شب عاشور دونوں بچوں کو میسیج دیا سامنے بٹھا کے، ماں 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 ماں، سامنے بٹھا کے کیا بولا کہ بیٹا دیکھو کل سیکریفائس کا دن ہے، اسلام کو بچانے کا دن، اسلام کو نئی زندگی دینے کا دن، تم کو جان دینا ہے، تم کو قربان ہونا ہے، تم کو سیکریفائس کرنا ہے۔ بی بی نے موٹیویٹ کیا بچوں کو، وہاں بی بی نے اونو محمد کو موٹیویٹ نہیں کیا۔ ظہور امام تک ہر عورت کو جو بی بی زینب کی کنیز ہے اس سے ایک بات کی کہ دیکھو میں زینب ہوں اور میرے اونو محمد ہے، اس کے باوجود بھی میں ایک لمحے کے لیے بچوں سے دور نہیں ہوں، غفلت میں نہیں ہوں، اگنورنٹ نہیں ہوں۔ تم کو کیا ہو گیا؟ کتنی مائیں جو بچوں کو لے کے بیٹھ رہی، عاشورہ، 13 رجب، غدیر سب چلا جاتا، ہم بتاتے بچوں کو۔ کتنی افسوس، بی بی زینب کا میسیج کیا ہے، کربلا کا پیغام کیا ہے؟ پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، sit with your kids for at least 5 minutes۔ یہ غفلت میں مت رہو کہ میں دیندار ہوں، میں اسلام پہ عمل کر رہی، میں نماز پڑھ رہی، میں حجاب کر رہی تو میرا بچہ بھی ویسی رہے گا۔ نو، ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا۔ غفلت میں کتنا بیٹھے ہوئے۔ میں پوچھتا کہ ہمارے قوم کے بچوں کو یہ معلوم ہے کہ کس نے بی بی زہرا کو شہید کیا؟ ویسے پلیز جملے میرے غور سے سننا، ویسے شیعہ مت بنو جیسے 11 ہجری میں مدینے میں تھے۔ 11 ہجری میں آپ سوچو 3 دن کے بعد یہ واقعہ ہوا، بی بی زہرا کا دروازہ جلا۔ 3 دن پہلے تک سارے 20-25 ہزار جو مسلمان تھے مدینہ منورہ میں، جو 10 سال سے 10 ایئرز سے ایک ایک چیز آبزرو کر رہے، آنکھوں سے دیکھ رہے۔ کیا دیکھ رہے؟ اللہ کا رسول امام حسن کو گود میں لیتا، امام حسین کو گود میں لیتا۔ اللہ کا رسول سجدے میں مولا حسین آ رہے تو سجدے کو طول دے رہا۔ اللہ کا رسول امام علی کو ہاتھوں پہ بلند کر رہا۔ اللہ کا رسول صبح شام جب نماز کو جاتے بی بی زہرا کے دروازے پہ کھڑے رہ کے سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ مادر رسالہ۔ سارا مدینہ دیکھ رہا، عورت بھی دیکھ رہی، مرد بھی دیکھ رہا، بوڑھا بھی دیکھ رہا، بچہ بھی دیکھ رہا، سب دیکھ 10 ایئرز اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ رسول کی آنکھ بند ہوئی، 3 دن کے اندر بی بی کا دروازہ جلا۔ ایک پروٹیسٹ نہیں ہوا مدینے میں، ایک پروٹیسٹ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، بولے ہم کو کیا کرنا ہے، میں تو نماز پڑھ رہا، میں تو مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا، میں تو روزہ رکھ رہا، میرا بزنس ہے۔ پلیز یار غور سے سنو، یہ سارے مجموعے ایک طرف، نصرت امام ایک طرف۔ خالی یہ سوچ کے مت بیٹھو کہ میں تو نماز پڑھا، عبادت مدینے والے بھی کر رہے تھے، سب خاموش بیٹھ گئے۔ ایک پروٹیسٹ نہیں ہے مدینے میں۔ ایک آدمی آگے بڑھ کے بولا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، یہ بی بی زہرا کا دروازہ ہے، یہ دروازے پہ رسول سلام کرتے تھے۔ یہی چیز تو کربلا میں ہوئی۔ کیا کربلا میں صرف اس وقت 61 ہجری میں کیا صرف 72 لوگ تھے جو شہید ہوئے کربلا میں، اور کوئی نہیں تھا مسلمان مومن، کوئی نہیں تھا؟ نو، ہزاروں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کل کی مجلس میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں جاؤں گا اس میں کہ یزید کی حکومت کہاں پہ تھی، ہزاروں تھے، لیکن آئے کتنے؟ صرف 72۔ کہاں گئے؟ سب مر گئے تھے۔ لٹرلی دروازوں کو بند کر رہے تھے وہ لوگ۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کیوں انوالو ہونا؟ میرا تو کاروبار خراب ہو جائے گا، میرا تو بزنس خراب ہوگا، میری جاب خراب ہوگی، میری فیملی ہے، مجھے فیملی کو دیکھنا ہے۔ ایسا خاموش بیٹھ گئے تھے سب۔ اور آپ سوچو، امیجن کرو کہ بی بی کے دروازے پہ لکڑیوں کو لا کے ایسا اس ظالم نے رکھ دیا تھا۔ اور اس وقت کوئی بڑا پیلس نہیں تھا بی بی کا۔ آپ کو معلوم بی بی کا دروازہ کون سا تھا؟ اگر اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے۔ اتنی آہستہ یار، کھانا بھی ہو گیا نا آپ کیا؟ ہاں، مسجد نبوی میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے اور اللہ کے رسول کی، جب مسجد نبوی میں آپ باب جبرائیل سے انٹر ہوتے، باب جبرائیل سے
جیسی باب جبریل سے انٹر ہوتے جو لیفٹ سائڈ پہ مڈل کا ڈور ہے وہ بیوی کا دروازہ تھا، وہ ایک پیسیج ہے، وہی بیوی کا گھر تھا. رائٹ سائڈ پہ صوفہ کا چبوترا ہے اور خبر رسول ہے. تو یہ جو دروازہ تھا، یہاں کتنا چھوٹا سا گھر بیوی کا، لا کے لکڑیوں کو رکھ دیا، رکھ کے تھریٹ کر رہا تھا، ظالم تھریٹ کر رہا تھا. اب بول رہا تھا کہ اگر علی باہر نہیں آئیں گے تو ہم گھر کو جلا دیں گے. تو اس پہ بیوی نے کہا تھا کہ یہاں میں رہتی ہوں، میں میرے بچے ہیں حسن اور حسین ہیں. اس نے پرواہ نہیں کی. اب میں آپ سے یہ پوچھتا کہ پلیز غور سے سننا، یہ جو آئے تھے، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، آپ سب جانتے کون آیا تھا. ان لوگوں میں اتنی ہمت کیسی آئی کہ بیوی کے دروازے پہ آ گئے؟ کبھی سوچا ایسا کہ یہ جانتے ہیں کہ علی اندر ہے، ذوالفقار علی کے ہاتھ میں ہے، یہ جانتے ہیں کہ علی فاتح خیبر ہے، یہ جانتے ہیں کہ علی نے مرحبا سب کو مارا ہے، پھر ان کے میں ہمت اتنا کریج کیسے آ گیا کہ علی یہ تو وہی لوگ ہیں جو بھاگنے والے تھے نا، وہی تھے نا، جو بھی تھا مجھے نہیں معلوم، تاریخ کو دیکھو، میں تو جانتا بھی نہیں ان کو، میں کسی کو نہیں جانتا اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا. تو آپ انصاف سے بولو یہ وہ لوگ ہیں، ان میں اتنا، پلیز غور سے سنو، میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو، اتنا کریج، اتنی ہمت، اتنے گرڈز آئے کیسا کہ دروازے پہ آ گئے. کون ہے اس کے پیچھے؟ آپ کو معلوم ہے اتنا کریج آیا کیسے؟ آپ کو اس اینگل سے کبھی نہیں سوچا ہوگا آپ نے. اتنا جو ہمت آئی تھی، یہ وہی شخص تھا جو 3 دن کے بعد احد میں واپس آیا تھا. یہ وہی شخص تھا جو 3 دن تک احد میں پہاڑوں پہ گیا تھا. ہم عمرے پہ گئے ہوئے تھے، تو جناب اللہ ہم سب کو بار بار نصیب کرے عمرہ. جناب حمزہ کے پاس، جناب حمزہ کا جو روضہ ہے، قبر مبارک ہے، اس کے پیچھے کا حصہ وہ پہاڑ، میں پورے گروپ کو بتا رہا تھا کہ یہی وہ پہاڑ ہے کہ جس پہ مسلمان بھاگے تھے. میں نے مسلمان کہا، جیسی کہا وہاں پہ ایک بنگالی، وہ عربی ڈریس پہنا ہوا دشداشے میں، آ کے ایک دم چیخنے لگا. وہ تو میں سمجھ ہی نہیں پا گیا یہ بھی کوئی جاسوس ہے. کہنے لگا آپ یہ کیسا بول رہے کہ مسلمان تھے؟ آپ نے یہ تم کیا بول رہا کہ بھاگے تھے؟ تو کیا بھاگنے والے مسلمان تھے؟ تو جو ہمارا گروپ لیڈر تھے انہوں نے کہا چلو مولانا چلو یہاں سے. تو میں نے پلٹ کے کہا ہم بھی تو یہ کہتے مسلمان نہیں تھے. ہم بھی تو یہی بولتے ہیں کہ مسلمان نہیں تھے. وہ تو میں عزت کے ساتھ بول دیا، تم چھیڑا کیوں تم نے؟ تو اتنے بھاگنے والے 3 دن کے اندر علی کے گھر پہ آ گئے. ان کو ڈر نہیں تھا کہ علی اندر ہے؟ کبھی سوچا آئے کیسا؟ اس کے پیچھے ایک لیڈی کا کام ہے، ایک عورت کا کام ہے. ایک عورت کا کام تھا کہ جس نے جا کے ان سے کہا تھا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رسول نے کہا کہ یا علی تمہارے بعد مصیبت، میرے بعد مصیبت آئے گی تو تم تلوار نہیں اٹھانا. اب علی تلوار کبھی نہیں اٹھائیں گے. دوستو دشمن کو بھی معلوم تھا کہ اطاعت رسول کون کرتا ہے. دشمن کو بھی معلوم ہے اطاعت. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ لوگوں کو بڑا سافٹ کارنر ہے ان سے. کس سے؟ اس خاتون سے. کیوں ایسا بولتے نہیں رسول کی بیوی تھی. وائف ہونا نہیں ہے، یہ یاد رکھو. کبھی میں یوتھ کا بول رہا کہ کبھی بھی تم سے کوئی ڈسکشن ہوا بولے کہ رسول کی بیوی کو کچھ نہیں بولا، بے شک نہیں بولا. ہم اس کو نہیں بولتے کہ جو اہل بیت سے وابستہ ہے. اس لیے کہ رسول کی بیویوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے قرآن میں. نبی نوح کی بیوی کو لعنت نہیں کی، وہ کافرہ ہے. نبی لوط کی بیوی کو لعنت کی ہے. تو یہ کبھی مت بولو کہ وہ سافٹ کارنر 0.1% بھی ایسی خاتون سے سافٹ کارنر نہیں رکھنا. میں بڑا کلیئر میسج دے رہا بند الفاظ میں. اگر دیکھنا ہے تو نہج البلاغہ میں 3rd سرمن آف نہج البلاغہ، انگلش میں بھی ہے، جا کے دیکھ لو. اس سرمن کا نام ہے خطبہ شکشکیہ. جا کر دیکھو کہ امام علی کیا بول رہے ہیں ان کے لیے. انتہا سے زیادہ ضدی عورت تھی. اتنی ضد کی تھی جو شیطان نے کی تھی.
اتنے. اور یہ جو آج اسلام کا حشر ہوا ہے, اسلام کا جو آج حشر ہوا ہے, کہ آپ یہاں رہتے, آپ کو معلوم ہے, آج ہی ایک جگہ تھا, وہاں پہ وہ بتا رہے تھے مجھے کہ ان سے مجھ سے کہا کہ ہم بول نہیں سکتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, اسکارف پہن رہے تو ہم کو بول رہے کہ تم ٹیررسٹ ہے. کیا مسلمان ٹیررسٹ ہے؟ نو, اسلام میں ٹیررزم نہیں ہے, اسلام پیس کا میسج دیتا, ٹوٹل پیس کا نام اسلام ہے. یہی میسج آپ کو باہر دینا ہے. بچوں کو بول رہا کہ تم اپنے آپ کو جب سکول جاؤ, کالجز جاؤ, یونیز کو جاؤ, کہیں جاؤ جاب پہ, تم اپنے کیریکٹر کو اتنا بلند کرو کہ تمہارے کیریکٹر کو دیکھ کے اتنے سافٹ سپوکن بنو, اتنے آنیسٹ بنو کہ تم کو دیکھ کے لوگ بولے کہ تم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے, بولو میں علی والا, حسین والا ہوں. اس طرح پروپوگیٹ کرو. خاموش بیٹھ کے زندگی گزارنا نہیں ہے دوستو. ہم اب آج کے دور میں ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ یو ہیو ٹو سٹ ود یور کڈس فار ایٹ لیسٹ 5 منٹس 10 منٹس. یہ مت بولو بچہ میرا بڑا ہو گیا, 20-25 سال کا ہو گیا, میں کیوں بیٹھوں. نہیں, بیٹھنا 10 منٹ بات کرنا, بتانا کربلا کے بارے میں, ریلیجن کے بارے میں بتانا, اسلام کے بارے میں بتاؤ. اب جیسے امپورٹنٹ ڈیٹس آ رہے, اربعین آ رہی, ہم کیا کر رہے ہیں اربعین کے لیے؟ ہم یہاں اٹلانٹا میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ اربعین میں اٹلانٹا میں بیٹھ کے کچھ کرنا ہے یا صرف جاب کرنا ہے یا بزنس کرنا ہے؟ یہ اتنا امپورٹنٹ دن ہے, اتنا اسلام کا یہ اتنا امپورٹنٹ دن ہے. اس سال کا سب سے بڑا مارننگ ڈے آ رہا, جیسے عاشورہ تھا, عاشورے کے بعد کا سب سے بڑا غم کا دن یہ ہے. آپ دنیا میں بھی دیکھتے, جب کوئی مر جاتا تو اس کا چہلم میں سب لوگ جمع ہوتے. ہم چہلم کے لیے ہمارے پاس تیاری کیا ہے؟ واٹ آر وی ڈوئنگ فار اربعین؟ ہم کربلا کا مولا حسین کے میسج کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پلیز میری ریکویسٹ کہ اربعین تم ایسے, میں سیلیبریٹ تو نہیں بولتا, اربعین ایسا کرو جیسے تم نے عاشورہ کیا ہے. عاشورہ جیسے کیا ہے اربعین بھی ویسی کرنا ہے. ریلیکس ہو کے ڈفرینٹ کلرز میں نہیں آنا ہے. چہلم کے دن ہے یار, ڈفرینٹ کلرز پارٹیز میں پہنو, یا نہیں. تم نکلو, تمہارے چہرے کو دیکھے تو معلوم ہونا کہ ان کے گھر میں کسی کا چہلم ہے. مارننگ ڈیز ایسے ویسے مارننگ ڈیز ہے. آپ سوچو کہ اربعین اگر تم نے یہاں کیا, اس سال تم کربلا نہیں گئے, لیکن اگر تم نے یہاں کھڑے رہ کر اربعین کے دن زیارت پڑھی تو وہی اجر ہے جو کربلا میں لوگ زیارت پڑھ رہے ہیں, وہی اجر ملے گا. اس لیے کہ تم مجبور تھے نہیں گئے. لیکن اگر میں ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوا اربعین اسی طرح اربعین کرنا, تو ایسا اربعین نہیں ہوتا. اربعین کے لیے ہم کو تیار پرسا دینا گرا. آج ہی کوئی فون پہ پوچھ رہا تھا مولانا کیا کرنا, کوئی اعمال بتاؤ. میں نے کہا یار اربعین میں تھوڑی کوئی اعمال ہے, صرف زیارت امام حسین ہے. اس دن پرسا ہے, گریا ہے, ماتم ہے, رونا ہے. جتنا ہو سکے کام کرو, گریا کرو. پرسا اس لیے کہ وہی دن ہے کہ جس دن اسلام کی جیت کا اعلان ہے. جس جگہ سے, غور سے سنو, جس کربلا سے بی بی زینب اسیر ہو کے شام گئی تھی, یزید اپنی فتح کا اعلان کر رہا تھا, وکٹری کا اعلان کر رہا تھا. یزید نے وکٹری کا اعلان کیا اور ان کو اریسٹ کر لے کر گیا. اسی شہر سے بی بی جیت کر یزید کے منہ پہ تماچا مار کے پلٹ کے آ کے جملہ بولا کہ بھیا میں نے تمہارے پیغام کو پہنچا دیا, بھیا میں نے تمہارے مقصد کو پیش کر دیا. آج کے بعد اب کتنے بھی طوفان آ جائیں, اب کربلا ایسا زندہ ہے کہ آج کربلا ہی زندہ ہے جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک اور پڑھ لیجیے آپ آواز سے بولا. آج ہم کو بھی جو زندگی ملی ہے کربلا سے زندگی ملی. اسلام ایگزسٹ کرا بیکاز آف کربلا. خواجہ اجمیری نے یوں ہی نہیں کہا کہ لا الہ الا حسین, حقہ کے بنا لا الہ الا حسین, کہ 60 ہجری تک اسلام محمد مصطفیٰ کا تھا, 61 ہجری سے اسلام حسین کا ہے. شاعر نے کیا اچھی بات کی, 2 مصرے خالی, کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی, بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی, خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. آج جو چراغ, جو اسلام زندہ ہے نا, وہ خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. ورنہ تو اسلام ختم, لٹرلی ختم ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوتا,
کچھ نہیں ہوتا, زیرو ہوتا. ہمارا وہ اسلام تھا جو یزید پیش کر رہا تھا. سارے حلال حرام ہو گئے تھے, سارے حرام حلال ہو گئے تھے. آج وہی حساب ہے. تو اب ہمارا کیا کام ہے بی بی زینب کی سیرت پہ کہ پروپوگیشن کرو, تبلیغ کرو. اب میں آپ کو ایک دوسرا ایک مثال دیتا کہ اتنا بڑا ایونٹ ہوتا اربعین کا, اتنا بڑا ایونٹ ہے. کوئی نیوز پیپرز میں ہے اس کی نیوز؟ انٹرنیشنل کی بات کر رہا ہوں. آج میں چھیڑ رہا خالی, کل اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا. کوئی انٹرنیشنل الیکٹرانک میڈیا میں ہے؟ فاکس پہ, سی این این پہ, بی بی سی پہ, کوئی پرنٹ میڈیا میں آ رہا؟ نہیں آ رہا. اینڈ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ نہیں آتا, نہیں آنے. میں اپنے چینلز کی بات نہیں کر رہا, پلیز. البا چینل, ہدایت چینل, یہ چینلز کی بات نہیں کر رہا, کربلا چینل. میں انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہا. کیسا ہوگا پروپوگیشن؟ لوگوں کو معلوم کیسا ہو کہ اربعین, اگر آج آپ گوگل پہ جاؤ, جا کے چیک کرو کہ موسٹ پیسفل گیدرنگ ان دا ورلڈ کہاں ہے؟ اربعین, کربلا. دنیا کو معلوم ہے کہ موسٹ پیسفل گیدرنگ کہاں ہے. 6-7 سال سے کربلا 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 کربلا. کیوں؟ اتنا بڑا مجمع جمع ہو رہا, لارجسٹ گیدرنگ, لارجسٹ اجتماع. تو ہمارے لیے کتنا پراؤڈ کی جگہ ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ دیکھو کون ہے ریئل مسلمان. کیا بولا یار میں؟ کون ہے ریئل مسلمان کے موسٹ پیسفل. آج دنیا پیس کی بات کرتی نا, ہر طرف پیس 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 پیس. جتنے ظالمین ہیں وہ پیس کی بات کر رہے. نہیں, میں نام کسی کا نہیں لے رہا. جتنے دنیا کے بڑے بڑے ظالمین ہیں وہ پیس کی بات کرتے. تو اس کا مطلب پیس کوئی چیز ہے, امن کوئی چیز ہے. تو کہاں ہے پیس؟ کوئی. میں اتنے بول رہا اٹلانٹا میں, جعفریہ میں, اربعین کے عشرے میں. مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں اتنی بڑا اجتماع کہیں جمع ہوا ہوتا ہر سال؟ چلو ایک دفعہ ہو گیا ہوگا, اتنا تو کبھی بھی نہیں ہوا. ایک دفعہ کہیں ہوا, اگر ہوا نہیں ہوا پتہ نہیں. کہیں اتنا بڑا مجمع جمع ہوتا کسی کمیونٹی میں ہوتا, کرسچینٹی میں, جوز میں, ہندوز میں کہیں ہوتا. وہ میلہ ویلا لگتا ہے انڈیا میں. میں نہیں بولتا بھائی, واپس جانا ہے. ٹھیک ہے, ہر مذہب کی ہم عزت کرتے. اسلام ہر مذہب کی ریسپیکٹ کرنے کو سکھاتا ہے. ہم سب کی عزت کرتے, سب کے میلے سے. لیکن اتنا بڑا نہیں. لاسٹ ایئر میں لندن میں تھا, چیلم میں, تو بی بی سی کی نیوز تھی 30 ملین, 3 کروڑ. بعض رپورٹس میں 4 کروڑ تھی. 4 کروڑ ایک جگہ ایک وقت میں کہیں جمع نہیں ہوئے. اور وہ ایک دن کے لیے نہیں, 10-11 سے شروع ہو رہا, اور پیک پہ جب جا کے رکتا وہ اربعین کا دن ہوتا. 4. اب اس کی ڈیٹیلز کل سننا پورا, میں آج روک کے پڑھ رہا. 3-4 کروڑ جمع ہو رہا, ایک نیوز میں نہیں ہے یار. اور ہم پوری دنیا کے, میں نے یہ سال لندن میں بھی بولا یہ بات کہ واٹ آر وی ڈوئنگ لٹرلی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے انڈیا پاکستان میں جو ہے, وہاں کے جو مومنین ہیں ٹھیک ہے, پیسے والے ہیں, سب ہے. لیکن آپ ماشاءاللہ یہاں رہنے والے, ویسٹ میں رہنے والے, بیٹر دین انڈینس ہے نا. حالات کے لحاظ سے یہاں تھوڑا بیٹر ہے نا. یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتنا لوگوں کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو کیا میرا فیس بک کا پیج بدلا آشو پہلی محرم کو, یا وہی پیج ہے ابھی تک جو ہم نے بالکل پکچرز لگا کے رکھے مزے کے. کیا بول گیا, ہر وضع کا پکچر ہے. مجھے افسوس یہی ہے بابا, میں بھی فیس بک پہ ہوں, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر وضع کا پکچر کیا کھا رہے وہ بھی ڈالو. کیا بول رہا ہوں؟ جس دعوت میں جا رہے پورے محرم عورتیں بیچاری بیٹھی ہوئی ہے, ان کے پکچرز لے کے بھی ڈال رہے کہ میں یہ پارٹی میں گئی تھی.
محرم عورت جو پردے دار عورت ہے اس کو تم نے ہزاروں کے سامنے ننگا کر دیا, اس کے پردے کو ہٹا دیا. تم کو رائٹ کیا ہے؟ فیس بک پہ کس انداز سے آج ہمارا کام ہو رہا, کوئی ہم کو فکر ہے اس کی؟ پھر ہم عزادار, پھر ہم ماتمدار, پھر ہم نماز پڑھ رہے. یہ جو ڈے ٹو ڈے پرابلمز میں ہم گھرے ہوئے ہیں نا, جو سٹرس میں گھرے ہوئے ہیں, اس کا ون آف دی ریزن یہ ہے کہ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار امام حسین, وی آر جسٹ ٹاکنگ. وی سے کہ وی آر فالوور آف امام حسین, لیکن کیا فالو کر رہے ہیں؟ اربعین کا میسج کیا ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے کربلا پہنچ رہے, ہم یہیں پر ہیں. تو آپ کچھ پلان تو کرو, یوتھ کو بڑا پلان تو کرو, ڈو سم تھنگ. 10 آدمی, 15 آدمی, 20 آدمی, 25 آدمی کا گروپس بناؤ, 5 کے گروپس بناؤ. پلان یور سیلف کہ مجھے یہ اس کو پروموٹ کرنا ہے, اربعین کو ہم کو پروموٹ کرنا ہے. میں اپنے فیس بک پہ یہ ڈالتا ہوں, واٹس ایپ پہ ہزاروں گروپس میں آپ ہیں, آپ کے گروپ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. میں لڑکیوں کو بھی بول رہا, لڑکوں کو بھی بول رہا, ہزاروں آپ کے پاس لوگ ہیں, آپ کے 1000 گروپس ہیں. کیا کوئی گروپ میں پہلی محرم سے آج اربعین آ گیا, 50 ڈیز آلموسٹ قریب آگے 50 ڈیز کے, کیا 50 ڈیز میں آپ نے کسی مولا حسین کی کوئی سیئنگ کو اپنے واٹس ایپ پہ اپنے گروپ میں ڈالا؟ آپ بولیں گے ایک سیئنگ سے کیا ہوتا؟ نو, ایک سیئنگ بھی کافی ہے. اگر روز ڈالتے تو 50 سیئنگز ڈالتے. لوگوں کو پتا چلا کہ تم مارننگ ڈیز ہے تمہارے. اگر تم نے اپنے گروپس میں ڈالا, کوئی نان مسلم دیکھا, وہ روز پڑھے مولا حسین کا ذکر, مولا حسین کی سیئنگ, مولا حسین کا ارشاد, یا امام علی کا تم نے کوئی پڑھا, تو اس کو ضرور اثر ہوگا, آج نہیں کل. اس لیے کہ امام کے جملے ہیں وہ. کربلا کے لیے تم نے بتایا کہ کتنا بڑا سیکریفائس کربلا میں ہوا. کوئی واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر, ہماری فیس بک کے پیج پہ نہیں چینج آیا ابھی تک. جب تمہارے فیس بک کو کوئی ٹیگ کرے تو اس کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ جو پرسن ہے, یہ جو شخص ہے, یہ جو لڑکی ہے, ان کے گھر میں کوئی مصیبت آئی ہے, مارننگ ڈیز ہے. معلوم تو ہو کہ محرم شروع ہو گیا. افسوس یہی ہے دوستو, ہم ایک روٹین کی لائف گزار رہے, ہم کو کوئی فکر نہیں ہو رہا. یہ چیز یاد رکھو, یہ غفلت ہے, اگنورنس ہے. امام تم سے پوچھیں گے کہ what you have done for me, تمہارا کنٹریبیوشن کیا ہے کربلا کے لیے. ہم بولتے تو ہے فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, ہم یہ بولتے تو ہے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں آپ کی نصرت کرتا. آج جنگ نہیں کرنا ہے, آج جان دینا نہیں ہے, آج تم پروپوگیٹ کرنا ہے مولا حسین کے ٹیچنگز کو. اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تم یہ یاد رکھو, ایسے پرابلمز میں آؤ گے فیوچر میں کہ تم کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنے پرابلمز میں انسان گھر گیا. وہ لوگ زندہ ہے جنہوں نے حسین کے لیے کام کیا, وہ مر گئے جنہوں نے حسین کے لیے کچھ نہیں کیا. پوری دنیا میں ذمہ داری سے بول رہا, ایک ایک ورڈ کا ذمہ دار ہوں میں, اربعین تک ہوں آپ کے پاس. وہ لوگ زندہ ہیں, وہ لوگ آج تک زندہ ہیں. صدیاں گزر گئی لیکن آج بھی وہ زندہ ہے, لیکن وہ مر گئے, نام و نشان مٹ گیا کہ جنہوں نے حسین کے لیے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ یہ حسین اتنے کریم ہیں, اگر تم نے تھوڑا بھی کام کیا, یہ اتنا کریم گھرانہ, اتنی کریم فیملی ہے یہ اہل بیت کی, کہ اگر ذرا بھی تم نے کام کیا نا تو یہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. اگر کچھ نہیں کیا, بڑے بڑے سیٹ آئے چلے گئے, ملینرز آئے ختم ہو گئے, بلینرز آئے چلے گئے, نام بھی نہیں پوچھتا, بیٹا بھی نہیں پوچھتا آج. لیکن جنہوں نے حسین کے لیے کام کیا وہ آج زندہ ہے. 1000 مثالیں میں بتا سکتا آپ کو, سب زندہ ہے وہ جو انہوں نے کام کیا, اور جو مر گئے ختم ہو گئے. آج کون پوچھ رہا, کوئی فاتحہ پڑھ رہا؟ وہاں پہ کیا چیز کام آنے والی ہے؟ شب جمعہ کیا کام آنے والی ہے وہاں پہ؟ یہی چیز کام آئے گی. If you have worked for امام حسین. میں ہمیشہ یہ بولتا یوتھ کو کہ تھوڑے سی اویئرنس کو پیدا کرو, اویئرنس کو لے کرو. اب وہ دور چلا گیا, اب الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. الیکٹرانک میڈیا, امام علی کیا بول رہے ہیں؟ امام علی نے 1400 ایئرس پہلے بولا تھا, سائنس آف ری اپیرنس میں بولا تھا کہ میں دیکھ رہا کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے دنیا اتنا سمٹ کے آ جائے گی,
اتنی کلوز ہو جائے گی کہ لوگ اتنی جملے سنو اتنی ترقی کرے گی کہ ان کے ہاتھ میں وہ لوگ ایسا ہاتھ اٹھائیں گے اور ہزاروں میل دور سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو لوگوں کو یقین نہیں آ کہنے لگے مولا ہاؤ از پاسبل, یہ پاسبل کیسے کہ ہاتھ میں کوئی معجزہ ہوگا؟ امام نے کہا معجزہ نہیں ہوگا, ہزاروں میل دور سے دیکھیں گے. آج سے 40 سال پہلے کوئی دیکھ سکتا تھا کہ ویڈیو کالنگ ہوتی تھی؟ آج دیکھو ویڈیو کالنگ کس طرح. اس کے بعد امام کا ایک دوسرا جملہ یاد آ رہا میرے کو. امام نے کہا کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے لڑکی اور لڑکے میں فرق نہیں رہے گا. ہائے 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 ہائے, کیا فرق نہیں, ڈیفرنس نہیں رہے گا؟ راوی نے پوچھا کیسے؟ تو کہا ایک ہی ڈریس پہنیں گے, ایک ہی وضع کا, ایک ہی وضع کا ڈریس پہنیں گے. اس کے بعد اس نے کہا مولا ٹھیک ہے ڈریس پہنیں گے, اور کیا فرق نہیں رہا؟ تو مولا نے کہا کہ چہرے بھی ایک وضع کے ہو جائیں گے. نہیں سمجھے, امام علی کا زمانہ. اس کے بعد کہا کہ لوگوں نے کہا مولا بالوں سے تو پہچانے جائیں گے, تو کہا نہیں بال بھی ایک ہی وضع کے ہو جائیں گے. آج نہیں ہے. میں ایک مجلس میں گیا تھا, جگہ کا نام نہیں بولتا, میں مجلس پڑھ رہا تھا, میں نے دیکھا کہ انٹرنس پہ ایک انٹر ہوا ایک لڑکی, اتنے بڑے بال. میں نے اس کا بیگ دیکھا پیچھا, اور بڑا ٹراؤزر اور لوز ٹراؤزر. میں شاک کہ یار اتنے مجمع میں اتنی یہ لڑکی کو نہیں آ گئی. کیا بول رہا یار. اب وہ پلٹی, میں تو پلٹی ہی بولوں گا. چہرہ میں بھی کچھ نہیں, بیوٹیفل بنا کے اسی وقت کر کے آئے تھے انہوں. بال یہاں تک بھائی. اور جب انٹر ہوئے پلٹے تو میں ایک سیکنڈ کے لیے بس کنفیوز کہ یہ کیا ہے. پتہ چلا وہ ہمارے بھائی ہیں. بس میں نے مجلس کے بعد ان سے پوچھا یار تم یہ کیا شکل بنا لیے؟ اب میں جانتا تھا ان کو. تو اس نے کہا کہ مولانا آج کا فیشن ہے, میرا شوق ہے بال بڑھانا. میں نے کہا یار تم وہ علامت میں کیوں آ رہے جو امام کے ظہور سے پہلے ہونے والی ہے؟ آج کے دور کی بات کر نہیں ہے, آپ خود دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے. انہیں اور ایک چیز بتاؤ, یہ بھی میرے مولا نے کہا کہ شکل وہی ہو جائے گی. کیوں ہوگی شکل؟ تو لوگوں نے کئی چیزیں سوال کرنے والے کئی سوال کر رہے تھے. تو کہا مولا عورت تو گلے میں زیور اور کان میں پہنتی ہے. تو کہا مرد اسی وجہ کا اپنا شکل بنا لیں گے, کانوں میں پہنیں گے. آج نہیں پہن رہے آپ شکل, بڑے پراؤڈلی ہماری. میں ایک بات بولوں روک کے, جو باہر والے کرتے ہیں ان کو کرنے دو, تم تو مت کرو. دوسروں کی ہم کو فکر نہیں ہے, ہم کو اپنی فکر ہے. اہل بیت کے چاہنے والے کانوں میں ٹاپس, یہ کیا بابا ٹاپس, اور اس کے بعد پیروں میں کڑے. ہم تو ملنگ ہیں. یہ ملنگ ولنگ کوئی چیز نہیں ہے بھائی, یہ بولو علی والے ہیں. ملنگ سے شفاعت نہیں ہوگی, امام حسین کے چاہنے والے ہوں گے تو شفاعت ہوگی. تو میں اس پہ بولنا نہیں چاہ رہا, میں ایک بات بول رہا. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. نہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اسلام سے دور کر رہی. اور ہم کیا کام کر رہے ہیں امام کے لیے؟ میری پوری تقریر کا خلاصہ یہی تھا کہ چیک یور سیلف. آج کی رات جب گھر جانا, لڑکی لڑکا عورت مرد سب کو بول رہا کہ 5 منٹ سوچو عابد بن رمی نے کیا کہا. ابھی بھی 4 سے 2 دن ہے اربعین کو, کم از کم ابھی بھی واٹس ایپ کے اوپر فیس بک کے اوپر کوئی میسیجز کرو مولا حسین. 1000 میسیجز سے نہج البلاغہ کرو, کربلا کے بارے میں لکھو, چھوٹا سا پیراگراف لکھو کربلا کے بارے میں, ہو از حسین. اس کے بعد دیکھو کوئی نہ کوئی پڑھے گا, کوئی نہ کوئی دیکھے گا تو اس کو اثر ہوگا. اس لیے کہ اس نام میں وہ طاقت ہے, حسین کا نام میں وہ طاقت ہے, وہ پاور ہے کہ یو کین ڈو ونڈرز. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. بس دوستو, مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے. جمعرات ہے, اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ایک کام یہ کرنا کہ آج مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ فرش عزا پہ جو آئے ہو, کس کی وجہ سے آئے ہو؟
بے شک بی بی زہرا، بی بی فاطمہ، اور دنیاوی لحاظ سے کون تھا جس کی وجہ سے آج ہم فرش عزا پہ بیٹھے؟ اس کے لیے کبھی دعا کی؟ بہترین موقع ہے، سب سے بڑا، چہلم سے پہلی والی جمعرات ہے، چہلم سے پہلے کی جمعرات ہے یہ رات۔ دنیا میں کبھی بھی شب جمعہ آتی ہے تو میں 5 منٹ شب جمعہ پہ ضرور بولتا ہوں کہ یہ اویئرنس آنا چاہیے ہمارے پاس۔ آج ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے فرش عزا پہ، 40 سے پہلے والی جمعرات ہے، لاسٹ تھرسڈے آف بیفور 40 یو کین سے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کبھی فرش عزا پہ بیٹھ، اگر میری ماں دیندار نہیں ہوتی، پاک نہیں ہوتی، میرا باپ حلال رزق نہیں کھلاتا تو آپ آتے فرش عزا پہ؟ کہیں اور رہتے۔ تو آج کم از کم اتنی اویئرنس کو لاؤ۔ ہر تھرسڈے آپ آتے یہاں پہ، ہر مجلس میں جاتے، فرش عزا پہ آ کے بہترین تحفہ کہ تم یہ چاہتے کہ تمہاری مجلس قبول ہو، تم یہ چاہتے کہ بی بی تم سے راضی ہو، تم یہ چاہتے کہ مولا حسین تم سے خوش ہو، تو کیا کرو؟ فرش عزا پہ بیٹھو۔ جب فرش عزا پہ بیٹھو یہ دعا کرو کہ ایک جملہ بولو، سب کے سامنے نہیں، دل میں بولو، آہستہ بولو کہ اللہ آج کی میری یہ مجلس کا ثواب، میرے اگر ماں باپ زندہ ہے تو بولو میرے ماں باپ کو دے دے، اگر ماں باپ مر گئے تو ان کو بولو کہ آج کی یہ مجلس کا ثواب 40 کی مجلس ہے، میرے ماں باپ کو دے دو۔ آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے اللہ دے رہا، اس کے خزانے میں کمی نہیں، تم کو ایک مجلس کا ثواب نہیں دے گا، تم نے ماں باپ کا خیال رکھا تو اللہ زیادہ اجر دے گا یہ بولنے سے۔ تو ہر مجلس میں بیٹھو۔ کیوں؟ کیا کہتا اللہ؟ رب ارحمہما کما ربیان صغیرا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پروردگار، غور سے سننا، مطلب پروردگار میرے ماں باپ کے اوپر تو ایسا رحم کر جیسا انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر کیا۔ آپ انصاف سے بولو، جب آپ پیدا ہوئے، کہ جب میری 2 سال یا 3 سال تک کے کوئی واقعات آپ کو یاد ہے؟ کسی کو یاد رہتے؟ ولادت سے میں 3 ایئرس بول رہا، 4 ایئرس تک بھی یاد نہیں رہتے، چلو 3 ایئرس لیتا، ولادت سے 3 سال تک کا کوئی آپ کا انسیڈنٹ یاد ہے؟ آپ کو پوری ہر چیز یاد ہے، میموریز آپ کی اسٹرانگ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر میموری کو اسٹرانگ کرنا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے سے میموری اسٹرانگ ہوتی، انسان پاگل نہیں ہوتا، بھولتا نہیں۔ تو 3 سال تک کوئی انسیڈنٹ یاد ہے؟ اللہ کیا چیز یاد دلا رہا تم سے؟ کیا یاد دلا رہا ہے؟ 20 سال 15 سال کے واقعات کو یاد نہیں دلا رہا، بولا وہ شکر ادا کرو کہ جو تم کو یاد ہی نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر کیا۔ اگر اس وقت، پلیز غور سے سنو، میں آخری سٹیج پہ ہوں، اگر اس وقت میری ماں ویکسینیشن نہیں کراتی تو میرا ہاتھ ایسا ہو جاتا، اگر ماں پراپرلی آپ کو نہیں اٹھاتی گود میں تو گردن ٹیڑھی ہو جاتی، ہڈیوں میں طاقت نہیں آتی، تم ٹیڑھے بھینگے ہو جاتے، ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، ہم اتنے مجبور تھے۔ ایک چونٹی آتی تھی اینٹ اگر میرے ہاتھوں پر تو میں اینٹ کو ہٹانے کے قابل نہیں تھا۔ کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا ہوں تھا۔ اس کے بعد بھوک لگتی تھی مجھے، میں پراپرلی ماں کو نہیں بول سکتا تھا کہ مجھے بھوک لگ رہی، دودھ دو۔ پیاس لگتی تھی تو میں یہ نہیں بول سکتا تھا کہ آپ بھوک کی پیاس نہیں ہے، دودھ کی پیاس نہیں ہے، پانی کی پانی دو۔ یہ وہ ماں تھی کہ دودھ کے رونے کو بھی جانتی تھی، پیاس کے رونے کو بھی جانتی تھی۔ کیا بول رہا یار؟ وہ ماں تھی کہ جو ہر میری کروٹ کو جانتی تھی، ہر میرے ایکشن کو جانتی تھی کہ اس وقت میرے بچے کو یہ ہو رہا۔ اس نے اپنے آرام کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ پورا وقت گزار دیا جوانی۔ آج تم بیٹھ کے فرش عزا پہ ایک ورڈ نہیں بول سکتے؟ جو آج کربلا کو ہم جان رہے، جو مجلسوں میں بیٹھ رہے، جو گریہ کر رہے، جو ماتم کر رہے، جو آپ مجلس سے اسپانسر کر رہے، جو عزاداری کر رہے ہو، کس کی وجہ سے کر رہے؟ میری ماں کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ میرا باپ کا حلال رزق تھا اس لیے میں فرش عزا پہ آیا ہوں۔ تو دونوں کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ 40 کی جمعرات ہے، تھرسڈے نائٹ ہے 40 کی، لاسٹ تھرسڈے نائٹ آف 40 ہے۔ آپ اس کل تک جب تمہارے ماں باپ زندہ تھے تو وہ چہلم کرتے تھے، آج وہ مجبور ہے، ہیلپ لیس ہے۔ آپ کو کیا کرو؟ ایک ورڈ بولو، آج مجلس میں بیٹھے ہوئے نا تم لوگ، ایک ورڈ بولو جو مجھے پوری دنیا میں سن رہا اس کو بول رہا۔ کیا کرو؟ آج شب 40، کل ہے شب 40، آج 18 صفر ہے، شب 19 ہے،
آپ یہ بولو کہ پروردگار میری ماں میرا باپ ہم سے چلے گئے، لیکن آج میں فرش ازا پہ ہوں، چہلم کی مجلس کر رہا، یہ سارا چہلم کا ثواب تو میری ماں کو میرے باپ کو دے دے۔ آپ کو اندازہ ہے؟ آپ انصاف سے بولو، مجلس میں جو آتا ہے اس کے ثواب کا کسی کو اندازہ ہے؟ کوئی کیلکولیشن کر کے بتا سکتا مجھے؟ خالی میں ایک حدیث چھوٹی سی سناتا چھٹے امام کی۔ امام یہ بولتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تم کو اتنا ریوارڈ ملتا، کیا؟ اگر تم حج پہ جاؤ گے جو بھی خرچ ہوگا، میں صادق آل محمد وعدہ کر رہا کہ 70 ٹائمز تم کو 1 سال کے اندر ریٹرن کروں گا جو واجب حج پہ جاتا۔ اس کے بعد کہا جو ماں باپ کا ٹیک کیئر کرتا، کیئر ٹیکر بن جاتا، کفیل بن جاتا ماں باپ کا، بوڑھے ماں باپ کا، تو میں صادق آل محمد بول رہا کہ 70 گنا تم کو 70 ٹائم جو بھی تم خرچ کرو گے وہ ملے گا تم کو۔ اگر جو ماں باپ، وہ خوش نصیب ہیں کہ جو ماں باپ کا کیئر ٹیک کر رہے ہیں، وہ خوش نصیب ہے، برڈن مت سمجھو، بلکہ وہ خوش نصیب ہے، لکیسٹ پرسن ہے کہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور ان کے ساتھ ہیں۔ اب آگے نہیں بولنا چاہتا تھا میں، کیا بولوں گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو حالات خراب ہوتے نا کسی سے خراب ہوتے۔ تو بہرحال تیسری چیز، اب چھٹے امام کا جملہ سنو، چھٹے امام دونوں میں کہا، پلیز غور سے سننا، چھٹے امام نے دونوں میں کہا 70 ٹائمز ملے گا۔ اس کے بعد کہا جو میرے جد حسین کی عزاداری میں خرچ کرتا اس کو میں 70 ٹائمز نہیں دوں گا، غیر حساب عطا کروں گا۔ 70 ٹائمز نہیں ہے، اللہ غیر حساب دیتا ہے۔ غیر حساب کس کو بولتے؟ امام علی سے میں واقعہ نہیں پڑھا، غیر حساب کس کو بولتے؟ غیر حساب امام علی سے اس فقیر نے، اس بیگر نے کیا کیا تھا؟ 1 روٹی دو، یہی بولا تھا نا، بھوک لگ رہی 1 روٹی دو علی۔ علی نے کیا کیا؟ پورا واقعہ آپ کے سامنے نہیں پڑھا، امام علی نے کیا کیا؟ امام علی نے روٹیاں دی، ہزاروں کی قسم سے زمین میں جو تھی اونٹوں کی قطار دے دی۔ مانگنے والا جب مانگ رہا تھا اس کے امیجنیشن میں نہیں تھا کہ میں 1 روٹی کے بدلے میں، اور اس زمانے میں عرب میں 1 کیمل ایک مرسیڈیز کار ہے۔ آج کی مرسیڈیز اگر 40 فیٹ کا کوئی ٹریلر، آپ جاننا چاہتے ہیں مرسیڈیز کا 40 فیٹ کا ٹریلر اگر کسی کے پاس 70 ٹریلر ہو، 70 ٹریلر میں کتنے پیسے والا ہے؟ مانگا 1 روٹی، علی نے اتنا 70 اونٹ دے دیے۔ کیوں دی؟ یہ ہے غیر حساب۔ علی نے کہا اللہ کہہ رہا نا غیر حساب قرآن میں، اب میں جو عطا کرتا ہوں دیکھو پھر اللہ دیکھو کیا دیتا ہے۔ تو آپ نے غور کیا؟ تو مولا حسین کے ذکر میں کوئی خرچ کرے، ان کے لیے کوئی خرچ کرے، چھٹے امام وعدہ کرے کہ میرے جد کے اس میں کوئی کرے گا تو میں غیر حساب عطا کروں گا۔ 5ویں امام آپ جا کے ول دیکھ لو، ہر کتاب میں، حیات القلوب میں بھی ہے، بہار میں بھی ہے، 14 ستاروں میں بھی ہے، ہر کتاب میں 5ویں امام کی بائیوگرافی دیکھو۔ 5ویں امام نے چھٹے امام سے جو ول لکھی تھی، آخری وقت میں جو ول تھی، اس میں جو بھی مولا کے پاس پیسے تھے، جو بھی ترکہ بچا تھا، اس ترکے میں امام 5ویں امام نے وصیت کی تھی کہ میرا جو کچھ میرا پیسہ ہے اس کا 20% میرے جد کے ذکر میں خرچ کرنا مجلس میں۔ تو اب کبھی یہ مت بولو کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ سارا جو میں خرچ کر رہا ہوں وہ کس کی وجہ سے خرچ کر رہا ہوں؟ میرے ماں کی طرف سے۔ تو آج شب جمعہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے حق میں دعا کرو کہ 40 پہلے مولا 40 کے صدقے میں میرے ماں باپ کی دعا، میرے ماں باپ کو سلامت رکھے، اور جو مر گئے ان کے لیے بولو کہ اللہ یہ 40 کا ثواب، چہلم کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، تم نے بولا یہ نہیں کہ چہلم کے بعد اللہ دے، تمہاری نیت کے اوپر اجر فوراً مل جاتا، اور صرف ملتا نہیں، جب ماں کو مجلس حسین کا اجر ملتا، وہ ماں ہاتھوں کو اٹھا کے تمہارے حق میں دعا دے گی آج کی رات۔ تھرسڈے نائٹ، ڈونٹ فرگیٹ دس تھرسڈے نائٹ، زیارت 40 پڑھو گے، زیارت مولا حسین پڑھو گے تھرسڈے، تو آپ یہی بولنا۔ گھر جا کے آپ 4 سلام کر رہے، سلام علی الحسین والا، جب آپ جا کے سلام کر رہے تو یہ بولنا کہ آن بیہاف مائی پیرنٹس، آن بیہاف آف مائی مدر اینڈ فادر، میں یہ سلام کر رہا ہوں حسین آپ کو، جیسا آپ کو اجر ملے گا ویسی ماں باپ کو اجر ملے گا سلام کا۔ تو آپ سوچیں کہ تمہاری ماں اگر یہاں ہے تو یہاں آ جائے گی۔ تو یہ کوشش کرو کہ ہر نیکی ایام اعظام میں، دور اعظام میں
سب ماں باپ کو دے دو. اس کے بعد دیکھو کہ ماں باپ کی دعا تمہارے لگتی کیسی ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے. بس دوستو 1 گھنٹہ ہو گیا, بس میں نے مجلس ختم کر دی. کل امپورٹنٹ نائٹ شب اربعین ہے. کل تو نکلیں گے گھروں سے, نہیں الہی آمین بول رہے اس پہ. آئی نو, افسوس ہے, اٹس ویری سیڈ پارٹ کہ اربعین کا بہرحال جو آیا اس کو ملا, جو سویا وہ کھویا. بار بار میں پوری دنیا میں بولتا ہوں یہ بات کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھنا اچھی بات ہے, لیکن وہ سینئر سٹیزنز کے لیے ہے. If you say you are young, then come. اگر مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی انٹرویو ہے اور آپ کو 200,000 کی جاب ہے, بخار بھی رہے گا تو جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. بارش بھی ہوگی, طوفان بھی آئے گا, یار 2 لاکھ کی سیلری کا آفر ہے, مجھے تو جانا ہی جانا ہے. اگر کسی زبردست کوئی بزنس آفر آیا آپ کو, جائیں گے, 4 گھنٹے بیٹھیں گے, لینا ہی لینا ہے. یہ کیوں؟ اٹلانٹا میں میرا نام ہوگا کہ میں اتنا بڑا بزنس مین بن گیا. کس چیز کے لیے بھیک مانگ رہے جو تمہارا ساتھ ہی نہیں دے گی کبھی؟ یہ پیسہ ساتھ دے گا, یہ بزنس ساتھ دے گا, عزاداری حسین ساتھ دے گی تم کو, سلام علی الحسین تمہارا ساتھ دے گی. یہ پیسہ, یہ بزنس, یہ گھر, یہ اسمارٹنیس, یہ برانڈڈ ڈریس, یہ ساتھ دیں گے؟ کوئی چیز نہیں رہے گی دوستو, سب یہاں رہ جائے گی. محبت حسین, عزاداری حسین تم کو بچا کے لے کے جائے گی. یہ ہم خوش نصیب ہے, لکیسٹ پرسن ہیں ہم دنیا کے کہ ہم کو یہ ہمارے حصے میں آیا. تو بچوں کو پروٹیکٹ کرو. اس عزاداری کے لیے عورتوں نے بچوں کو قربان کیا ہے. 1 رات رہ گئی, بس 1 رات کیا رہ گئی, آج کی رات تو گزر گئی, کل کا 1 دن رہ گیا. اور کل کی رات آئے گی. کل کی رات کوئی بی بی زینب کے دل سے پوچھے کہ کل کی رات جب بی بی کے پاس کربلا میں آئی تھی تو بی بی کا کیا حال تھا. صرف شہزادی زینب نہیں, ہر ماں تڑپ رہی تھی کہ بچوں تمہارا چہلم آ گیا. دوستو چہلم جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی شریک ہوتا چہلم میں, کوشش کرتا کہ میں چہلم میں شریک ہو جاؤں. مرنے والے کا آخری کام ہے. اور یہ پہلا چہلم بھی نہیں تھا, یہ دوسرا چہلم تھا. پہلا چہلم میں تو سیدانیہ زندان میں تھی. جب پہلا چہلم آیا تو بی بی زینب نے تڑپ کے کہا تھا بھیا تیرا چہلم آ گیا. سید امام زین العابدین نے کہا تھا بابا آپ کا چہلم میں کیسے کروں بابا. ابھی آپ نے ذاکر سے جناب سکینہ کا بھی ذکر سنا, بی بی زینب کا بھی ذکر سنا. اللہ لکھنے والوں کو, پڑھنے والوں کو سلامت رکھے. دوستو یہ سوچو کہ بی بی زینب کے اوپر جو مصیبت گزری, جو چہلم صرف اور صرف بی بی زینب کا حصہ ہے اور کسی کا حصہ نہیں. یہ صرف ایک بہن کی خواہش ہے. ٹوٹے ہوئے دل نے پکارا تھا کہ بھیا تمہارا چہلم آ گیا. آج جیسے کائنات میں حسین کا چہلم ہوتا, کسی کا چہلم نہیں ہوتا. آپ سوچو, ہم امام علی کا چہلم نہیں کرتے, ہم بی بی زہرا کا چہلم نہیں کرتے. عظیم مصیبت, اللہ کے رسول کا چہلم نہیں کرتے. ہر معصوم کی یہ خواہش ہے کہ میرے جد حسین کا چہلم کرو. کیوں؟ اگر سارے معصومین کے چہلم ہوتے تو پھر چہلم حسین کی امپورٹنس ختم ہو جاتی. اس امپورٹنس کو, اس اہمیت کو بچانے کے لیے ہر امام نے کہا میرا نہیں, میرے حسین کا چہلم کرو. اربعین وہ چیز ہے. اربعین ایک ڈیسٹینی کو بدلنے کی چیز ہے. یہ کربلا آج کتنا سجاوا کربلا ہے. تاریخ کا ایک واقعہ پڑھتا, جیسے آج اتنے کھانے کھلائے جا رہے ہیں نا, یہ کیوں کھلائے جا رہے ہیں کھانے؟ آپ کو معلوم ہے پہلی مرتبہ کون چلا تھا واک کرنے میں؟ جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں, چوتھے امام کی سنت ہے جو ہم کر رہے ہیں. وہ تو میں بعد میں بولوں گا, لیکن ایسے لوگوں میں کب سے شروع ہوا؟ شیخ مرتضی انصاری, آج ہی وہ روایت دیکھ رہا تھا, شیخ مرتضی انصاری نے پہلی دفعہ, جو عظیم پرسنالٹی ہے, جو نجف اشرف میں مولا کے روضے کے اندر دفن ہے. ان کے کئی واقعات ہیں, میں نے بھی کئی واقعات پڑھے, یہاں پہ بھی پڑھے امام زمانہ سے ملاقاتوں کے. شیخ مرتضی, ان کا پیریڈ ہے 150, 12 سینچری کا ہے, 150-200 سال پرانا. وہ پہلے اس زمانے میں اتنا رش نہیں تھا. تو آج جو اتنا کھانا کھلایا جاتا ہے, آپ نے کبھی سوچا کہ کیوں کھلایا جاتا ہے کربلا میں؟ یہ کس کی وصیت ہے؟ یہ امام حسین کی وصیت ہے.
بنی اسد والوں سے، کربلا والوں سے کیا کہا تھا مولا نے اس وقت کہ دیکھو ہم 10 محرم کو ختم ہو جائیں گے. مردوں سے کہا تھا کہ تم لوگ آ کے ہم کو دفن کر دینا، اس لیے کہ ظالم اپنی اپنی لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں گے، ہماری لاشیں پڑی رہیں گی. اس کے بعد مولا حسین دوستو تڑپ کے رو گئے. پھر مولا حسین نے عورتوں کو بلایا، عورتوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے نہ آئیں تو پانی کے بہانے آنا اور ہماری لاشوں پہ مٹھی ڈالنا. پھر مولا حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی. حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے گود میں اٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے نا تو تم کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پہ ڈالنا. یہ کرنے کے بعد بنی اسد والوں سے کہا تھا کہ دیکھو زمانہ گزرے گا، اس کے بعد ہمارا مزار بنے گا، جب بھی کوئی ہمارا زائر آئے نا اس کو 3 دن مہمان ضرور رکھنا اور اس کو بھوکا نہیں رکھنا، اس کی مہمانداری کرنا. آج جو بھی کھلا جاتا یہ مولا حسین کی وصیت ہے. آپ نے ایک بات غور کی کہ میرا مولا حسین بھوکا شہید ہو گیا لیکن زائر کو بھوکا نہیں رکھتا، حسین زائر کو پیاسا نہیں رکھتا. آج دنیا میں اتنی سبیلیں لگی ہوئی دوستو، جب کربلا میں کتنی سبیلیں، بامبے میں کتنی سبیلیں پوری دنیا میں لگتی ہیں. آپ نے غور کیا کہ وہ سبیل پہ ہم جا کے بڑے آرام سے پانی پیتے. کبھی سوچو کہ ہو سکتا اس سبیل کے اوپر سکینہ ٹھہری ہوئی ہو سکتا اس سبیل پہ حسین کی ماں کھڑی ہوئی. میں تاریخ کا ایک واقعہ بتاتا آپ کہ 40 کا زمانہ تھا. کربلا کا ایک بہت بڑا تاجر تھا اور بہت بڑا بزنس مین تھا. وہ ہر سال اس زمانے میں جو بھی زائرین آتے تھے، جتنے بھی آتے تھے ان کی مہمانداری کرتا تھا. بالکل کربلا میں اس کا گھر تھا. اس وقت کربلا مولا ایسا نہیں تھا، مابین حرمین گھر تھے. تو اس کا بزنس اس سال اتنا ڈاؤن ہوا کہ اس کے بعد بالکل پیسے ختم ہو گئے. ایک مال دنیا سے کچھ نہیں تھا. اور 40 کا زمانہ قریب آنے لگا. یہ بہت گھبرایا کہ میں کیا کروں گا، زائرین آئیں گے، قافلے آئیں گے، میرے گھر میں ٹھہریں گے، میں ان کے کھانے کا انتظام کیسے کروں گا. تڑپ طرح یہی 18 رمضان یا 15 رمضان کا واقعہ، 15 سفر کا واقعہ ہے کہ 3-4 دن پہلے تڑپ کے یہ کہنے لگا مولا میں کیا کروں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، قافلے کل سے آنے لگیں گے. پھر ایک دم اس کو خیال آیا کہ چلو جس کا چہلم ہے اسی کے روزے میں جاتے ہیں. وہ چلا اپنے گھر سے واک کر کے مولا حسین کے روزے کے پاس پہنچا. جیسی پہنچا جو حرم کا دروازہ تھا وہ بھی بند ہو گیا. وقت ہو گیا تھا، بند ہو گیا. بس جیسے ہی اس کے سامنے دروازہ بند ہوا اب اس کا دل پھٹ گیا. کہا حسین آپ بھی بند کر دیا دروازے کو، اب میں کیا کروں گا؟ آپ نے بھی دروازہ بند کر دیا، اب میں کیا کروں؟ اب زائرین آئیں گے تو میں کیسے انتظام کروں؟ یہ کہتا ہے بس میں کہہ ہی رہا تھا، تڑپ کے رو رہا تھا، جیسے میرے پیٹھ پہ کسی کا ہاتھ آیا اور کہنے لگا تو کس کو پکار رہا؟ تو کہا میں حسین کے پاس آیا تھا اور قافلے کل سے آ رہے، میرے پاس کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں، ان کی مہمانداری کرنے کا. میں صرف آیا تھا اس لیے کہ مولا حسین میری کوئی مدد کرے. تو آنے والے نے کہا چل میرے ساتھ، میں تیری مدد کرتا ہوں. وہ لے کے چلے. وہ کہتا ہے میں کربلا کا رہنے والا لیکن ایک ایسی جگہ پہ پہنچا میرے لیے وہ جگہ نہیں تھی. میں نے دیکھا کہ ایک گھر میں لے کر گیا اور وہاں پہ سارا اناج رکھا ہوا جو کھانے پینے کا انتظام ہوتا، بڑے بڑے بیگز میں، گنی بیگز کے اندر سب سامان رکھا ہوا. آنے والے نے کہا کہ بھائی تو یہ لے کے جا اور کل جب زائرین آئے تو ان کو کھانا کھلانا. تو اس نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی، لیکن اتنے بیگز لے کے میں اکیلے کیسے جاؤں گا، آپ ہی میری مدد کریں. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس نے پکارا کہ علی اکبر آؤ، عباس آؤ، قاسم و محمد. میں نے دیکھا کہ کچھ جوان آئے اور بیگز کو پہنچایا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روزے کے پاس لے جا کے کہا کہ یہ تو بتاؤ آپ کون ہیں جو اس طرح میری مدد کر رہے؟ تو کہا کہ تو کس کو پکار رہا تھا؟ تو کہا میں حسین کو پکار رہا تھا. کہا میں ہی حسین ہوں. میں یہی کہوں مولا اپنے زائرین کا اتنا خیال، لیکن کربلا میں رباب کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ پیاسا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. بس ایک روایت پڑھ کے میں مجلس کو تمام کر رہا. دوستو جیسا میں نے کہا کہ چہلم صرف بی بی زینب کا حق ہے. کیا بی بی پہ وقت گیا، کیا بی بی پہ مصیبت آئی، سوائے بی بی زینب کے کوئی نہیں بتا سکتا. کل آپ نے سنا واقعہ کہ شوہر نے نہیں پہچانا. بس ایک روایت پڑھتا راستے کی، اسی میں مجلس ختم کرتا. چہلم کی مجلس تو کل پڑھوں گا، کل اور پرسوں انشاءاللہ. جب یہ قافلہ جا رہا تھا کربلا سے چلا، میں کتنی آسانی سے بول رہا کہ کربلا سے چلا. آپ کو معلوم ہے جب کربلا میں بی بی جا رہی تھی
11 محرم کی صبح کو بی بی زینب نے سب کو سوار کیا. آخر میں چوتھے امام اور جناب فضہ رہ گئے. چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کروں؟ تو کہا نہیں بیٹا تم کو بھی میں کروں گی. پھر فضہ نے کہا بی بی میں آپ کی ہیلپ کروں؟ تو کہا نہیں تجھ کو بھی میں کروں گی. اونٹ پہ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کیمل کے اوپر کہ کوئی ایسا نہیں بیٹھتا, سہارا دے کے بٹھاتے, اونٹ پہ سہارا دے کے بٹھاتے ہاتھ پکڑ کے. اور بی بی زینب کے بچپنے میں اللہ کا رسول نے بٹھایا, کبھی مولا علی نے, کبھی بھائیوں نے, بعد میں مولا عباس سہارا دیتے تھے. آج پہلا موقع تھا کہ زینب کے, غور سے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے, بی بی اونٹ کے سامنے کھڑی ہوئی, کوئی سوار کرنے والا نہیں. اب سوچو بچپنے سے جن جن لوگوں نے سوار کیا تھا زینب نے سب کو یاد کیا. آخر میں دل پھٹ گیا دل. حسین کو نہیں پکارا, نہر کی طرف دیکھ کر کہا عباس عباس تم نے مدینے سے مجھے سوار کیا تھا بھیا, آج زینب کا کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. زینب مجبور ہو گئی. بس دوستو ایک روایت پڑھوں مجلس ختم کروں. وہاں سے بی بی چلی اور چلتی ہوئی ایک ایسے وقت پہ ایک ایسی جگہ پہ یہ قافلہ پہنچا. بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا کہ آج ایسا پرسہ دو کہ آج بی بی زہرا تم کو دعا دے, بی بی زہرا تم کو دعا دے. اربعین کے ایام میں ایک ایسے مقام پہ پہنچا کہ جا کے بس 2 منٹ میں ختم کر رہا. شمر نے جا کے عمر سعد سے کہا عمر سعد آگے راستہ اچھا نہیں ہے, بہتر ہے کہ ہم یہیں پر آج رات میں قیام کر لیں, ٹھہر جائیں. تو عمر سعد نے کہا کہ نہیں ہم ایسے نہیں ٹھہر سکتے, ہمارے ساتھ سر ہے اور قیدی ہے, معلوم کر کسی کا گھر ہے, اگر کسی کا گھر ہے تو اس گھر میں جا کے ہم سروں کی حفاظت کرنا ہے اور قیدیوں کی حفاظت کرنا ہے. شمر ظالم چلا, معلوم کرا, قریب میں پتہ چلا ایک بہت بڑا محل ہے, قصر ہے, پیلس ہے. اس نے جا کے اس مالک سے کو بلوایا. وہاں کی ایک عورت تھی مالک, ایک لیڈی تھی وہاں کے مالک, وہ پردے کے پیچھے آئی. شمر نے اس عورت سے کہا کہ سنو ہم حکومت کے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ کچھ سر ہیں اور کچھ قیدی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آج کی رات تیرے گھر میں ٹھہرے. اس نے کہا کہ میں ایسے نہیں ٹھہراؤں گی, میں پہلے سروں کو دیکھوں گی اس کے بعد تجھے اجازت دوں گی. اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا میرا نام شیرین ہے. بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی. اب بی بی زینب کی تڑپ دیکھنا, 1 منٹ میں ختم کر رہا. اس جگہ پہ قافلہ روکا گیا, سر مبارک رکھے گئے. شیرین نے سارے بیبیوں کو لے کے جا کے ایک جگہ بٹھایا, ظالمین دور چلے گئے. جیسے ہی شیرین بٹھا کے جا رہی تھی تو بیبیوں میں سے ایک بیوی نے جناب زینب سے کہا کہ بی بی یہ جو مالک ہے یہ بڑی مہربان معلوم ہوتی, اس سے کہیے کہ جو سر ہمارے وارثوں کے سامنے رکھے ہوئے, جب سے ہمارے بچے شہید ہوئے ہم نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا, آج رات ہم کم کو موقع ہے ہم تھوڑا ماتم کر لیں گے, اس سے کہیے ہمارے سر ہم کو دے دے. بی بی نے شیرین کو بلا کے کہا بی بی تو بڑی مہربان معلوم ہوتی, جب سے ہمارے بچے شہید ہوئے, میرا بھائی مارا گیا, ہم نے بھائی کا ماتم نہیں کیا, سامنے سر ہے تو ہم کو دے دے تو ہم ماتم کر لیں. اس نے کہا کہ کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے. اس نے سب سے پہلے جناب علی اکبر کے سر کو اٹھایا. دوستو بس میں نے مجلس ختم کر دیا. علی اکبر کے سر کو اٹھایا, لیلا نے ہاتھوں کو پہلا دیا, پہلا کے کہا میرے لال 18 سال پالا, شادی کے ارمان تھے بیٹا, تمہارا لاشا آیا. پھر اس نے قاسم کے سر کو اٹھایا, ام فروہ لے لی, علی اصغر کا سر اٹھایا, رباب نے سینے سے لگا کے کہا میرے لال تم بھی نہیں رہی, تمہارا جھولا بھی جل گیا, ماں اب کس کے سہارے زندہ رہے. عباس کا سر اٹھایا, بیویوں نے کہا یہ پردے کا محافظ ہے. بس دوستو آخری جملے, شیرین نے سب سے آخر میں امام حسین کے سر کو اٹھایا, زینب نے ہاتھوں کو پھیلا کے کہا ہائے حسین. یہ کہنا تھا, شیرین رک گئی, رک کے کہنے لگی بی بی یہ نام لے کے مت رو, یہ میرے آقا کا نام ہے. زینب نے کہا علی اکبر کے بابا. پھر شیرین رکی, رک کے کہا بی بی یہ نام نہیں لینا, یہ میرے آقا کے بیٹے کا نام ہے. زینب نے کہا عباس کے بھائی. شیرین نے رک کے کہا بی بی یہ کون حسین ہے؟ تو زینب نے کہا شیرین یہ فاطمہ کا لال ہے. سر مبارک کو لے کے کہا مولا آپ نے وعدہ کیا تھا آنے کو, لیکن ایسے نہیں مولا. خوب لپٹ کے رونے لگی. زینب نے کہا شیرین گھر لٹ گیا, ہمارے بھائی مار ڈالے گئے. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو. پروردگار یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے,
یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما۔ جتنے زائرین گئے ہوئے ہیں اللہ پوری دنیا سے سیریا میں کربلا مولا، اللہ ان کی زیارت کو قبول فرما لے اور ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم کو بھی موقع دے کہ ہم بھی معصومین کی اور مولا حسین کی زیارت نصیب کرے۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ آج شب جمعہ ہے، آج شب جمعہ ہے، میرے مولا حسین کے چہلم سے پہلے کی رات ہے۔ اللہ مولا حسین کے 40 کا واسطہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ فرزند زہرا وارث مولا حسین امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں، بیق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، صحت کاملہ عطا فرما۔ کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ اللہ ہماری نسلوں میں، ہمارے جنریشن میں تیری وحدانیت اور اللہ اہل بیت کی محبت کو قائم رکھنا۔ پروردگار دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سربلند فرما۔ جو بزنس کر رہے اللہ ان کے بزنس میں برکت عطا فرما۔ جن کو امیگریشن کا پرابلم ہے، گرین کارڈ کا، پروردگار اربعین حسین کا واسطہ ان کے سارے امیگریشن کے پرابلمز کو دور کر دے اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ شب جمعہ ہے سارے مرحومین کے لیے، مومن جماعت کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین اور جو آج کے سپانسر تھے ان کے سارے مرحومین کے لیے، علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، بالخصوص شیخ مرتضیٰ انصاری اور ان کے والدین کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔